بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ اطمینان، سکون، فلاح کیا چیز ہے، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے، اور اطمینان، سکون اور فلاح براستہ مسجد و مدرسہ ایک شخص کو کیسے حاصل ہوئی۔ در حقیقت اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے ایک انتہائی امیر اور ایک غریب شخص کی کہانی، جو بچپن میں دوست ہوتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ جو شخص غریب تھا وہ امیر ہو جاتا ہے، اور جو امیر تھا وہ غریب ہو جاتا ہے، اور ان کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ سے آج کی اس ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، حاجی صاحب سے مستری جی کی دوستی تب کی تھی جب حاجی صاحب فیقہ اور مستری جی میرو تھے۔ تب گاؤں کے سب رہنے والے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور سب کو علم ہوتا تھا کہ فلاں کے گھر میں کیا مسئلہ ہے، کون بیمار ہے، کس کا بیٹا پڑھنے کب شہر جائے گا، اور کس کے گھر میں کس کس کا رشتہ آیا ہے۔ ان دونوں کے گھروں میں فرق ضرور تھا۔ فیقے کے والد استاد تھے اور میرو کے والد نے محنت مزدوری کرنا تھی، مگر ان کے بچوں کے درمیان بہت لگاؤ تھا۔ سارے گھر کی بے عزتی اور کبھی کبھی مار پٹائی بھی ہو جاتی تھی، اور صاف صاف کہا جاتا تھا تم نے میرو کے پاس نہیں جانا، اس نے اپنی زندگی خراب کر لی ہے، ہمارا اور اس کا سٹیٹس ایک سا نہیں ہے، اور نہ جانے کتنی باتیں۔ لیکن یہ سب ان دونوں کی سمجھ سے بہت دور کی تھی، یعنی میرو اور فیقے کی جو دوستی تھی بچوں کی، وہ جو امیر شخص تھا یا امیر گھرانہ تھا، وہ اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے کہ آپ نے غریب کے بچوں کے ساتھ نہیں ملنا، کیونکہ ان کا اور ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ آپس میں ملتا نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا، فیقہ پرائمری کر کے شہر کے اسکول چلا گیا اور میرو اپنی کھیتی باڑی اور محنت مزدوری میں لگ گیا۔ وقت گزرتا گیا، ہر سال عید پر یا چھٹیوں میں فیقہ گاؤں آتا اور میرو کی عید ہو جاتی تھی۔ ان کی دنیا وہیں سے چل پڑتی جہاں چھوڑی تھی، کوئی گرد، کوئی کمی بیشی اور کوئی تبدیلی ان کے تعلقات میں رکاوٹ نہیں بن سکی۔ پھر حالات نے پلٹا کھایا اور یہ دو دوست بھی بکھر گئے۔ فیقو نے جو فیقہ تھا اس نے تو مصروفیات پال لیں اور اپنی دنیا میں مگن ہو گیا، مگر میرو نے یادوں کی پوٹلی کبھی اپنے کندھے سے نہیں اتاری۔ فیقہ الحاج رفیق صاحب بن گیا تو میرو نے بھی ترقی کی اور مستری جی تک ان کی یعنی وہ جا پہنچا۔ فیقے نے تو گاؤں چھوڑ دیا اور ادھر کے تعلق رشتے تو ظاہر ہے اب اس کے لیے کسی دلچسپی کا باعث نہ رہے، لیکن مستری جی نے جیسے ان یادوں کو پوجا پاٹ نہ لیا، وہ فیقے کو بہت یاد کرتا، رابطے کی کوشش کرتا، لیکن بیکار ہو گئی، اور یوں رابطے بھی استوار نہ رہے۔ مستری جی کے دل کی کسک تو ساتھ اٹھتی بہرتی رہی، مگر ان کا رابطہ ممکن نہیں رہا۔ وہ اکثر اپنے بیٹوں اور پوتوں سے اپنے دوست کے بچپن کی جڑی یادوں کی داستان کہتا رہتا۔ ادھر میرو کے بچے غربت کی وجہ سے مدرسے پہنچ گئے، ادھر حاجی صاحب کے بچے جدید ترین سکولوں اور پر آسائش زندگی کے عادی ہو گئے۔ گاؤں والے اکثر اس کے چرچے کرتے تھے کہ فیقہ حاجی صاحب بن گیا ہے، اس کے بچے فر انگریزی بولتے ہیں، بیگم نے دوپٹہ رکھنا چھوڑ دیا ہے کہ یہ پسماندگی کی علامت ہے، بچیوں کے لباس برائے نام رہ گئے ہیں کہ ان کی کلاس کا تقاضا تھا، اور خود فیقہ حاجی صاحب کہلانے کے باوجود اپنی نئی صف بندیوں میں رنگے۔
ادھر میرو نے مستری تک کا سفر طے کر لیا تھا اور اس کے بچے مدرسے میں جا کر ہی خوش تھے۔ ادھر فیقے کے گھر میں ٹیپ نے VCR، ڈش، فلم، ڈرامے اور موبائل سے ٹچ موبائل کا سفر طے کر لیا۔ چادر، آستین اور لباس نے ننگے سر، تنگ لباس اور بوائے گرل فرینڈ تک ترقی کر لی۔ بچوں کی تعلیم جاری رہی، پڑھنے میں بچے سارے لائق تھے۔ بیٹے دونوں انجینئر اور بیٹی ڈاکٹر بن گئی اور حاجی صاحب بھی اپنی کاروباری مصروفیات میں مگن ہو گئے۔ حاجی صاحب کو پہلا جھٹکا تب لگا جب بڑے بیٹے نے کسی فرینچ لڑکی سے شادی کی تصویر واٹس ایپ کی۔ ناراضگی کا موڈ بن رہا تھا۔ ماں باپ کے لاڈ و پیار کے ارمانوں کا خون ہوا تھا کہ بیٹے نے پیغام بھیج دیا، میں نے ادھر کی شہریت حاصل کر لی ہے اور مجھے تنگ نہ کرنا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بیٹی نے بھی صاف لفظوں میں اطلاع کر دی کہ میں شادی کرنے جا رہی ہوں، اور یوں پہلی بار حاجی صاحب کو لگا کہ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اپنے ہاتھوں بیٹی کو ناز نخرے سے ڈولی بٹھانے کی امید کو دفنائے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ سب سے چھوٹے بیٹے نے باپ سے جائیداد کا حصہ الگ کرنے کا کہا، کیونکہ وہ بیگم کے ساتھ فیملی میں کیسے رہ سکتا تھا۔ سال بھی نہیں گزرے تھے کہ حاجی صاحب کے گھر کی منڈیروں پر اب چڑیوں کی چہچہاہٹ اور اداسی کے ڈیرے تھے۔ ادھر مستری جی کے بچوں نے مدرسے سے پڑھے تعلیمی مرکز کا فیصلہ طے کر لیا تھا۔ اس کے گھر کی صبح کا آغاز تلاوت سے اور اختتام رات کی دعاؤں پر ہوتا تھا۔ بیٹیوں کی تعلیم رسمی تھی مگر قرآن پاک کی حافظہ تھیں۔ بڑی بیٹی اکثر کہتی تھی، بابا دین نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، زندگی میں پردہ نہ کرتی تو پتہ نہیں کہاں کہاں کپڑوں کے لیے منتیں ترلے کرنا پڑتے۔ باپ کے جوتوں اور کپڑوں سے ہاتھ لگانا بچوں کا اعزاز تھا۔ اس کے گھر میں غربت اور مسکینی تھی مگر دین کی تعلیم اور قرآن کی برکت نے سکون لکھ دیا تھا۔ لیکن حاجی صاحب کے بچوں کی مستقبل کی فکر نے اب بچوں کو حاجی صاحب کی فکر سے آزاد کر دیا تھا، کیونکہ ان کی کلاس میں زندگی کو گزارنے کا سبق تھا۔ ادھر دین، رشتوں اور دنیا داری کا باب نہ کھلا تھا کہ کسی نے پڑھایا تھا، کسی نے ہمیں پالا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، اس مقام تک ہی نہیں پہنچایا ہے۔ بہت عرصہ بعد مستری کے سادہ سے نوکیا موبائل کی ٹیون بجی، ہیلو کی آواز آئی اور پھر دونوں اطراف سے بچوں جیسی سسکیاں بند گئیں۔ گلے شکوے ہوئے، کچھ یادوں کی چنگاریاں کلیدی گئیں اور ملاقات طے ہو گئی۔ اور آج دونوں مستری جی کی سادہ سے مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ مستری جی کا خاص مہمان آیا تھا تو بچے اور بہو مستری کی خوشی کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھے تھے۔ حاجی صاحب دوست کے بچوں کی فرما برداری اور احترام دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ دل سے ہوک سی اٹھی اور دل مچل جاتا کہ کاش میرے بچوں کے اندر بھی ایسا محبت اور احترام والا رشتہ ہوتا۔ مستری نے جب طویل گفتگو کے اختتام پر پوچھ لیا کہ بچے ساتھ کیوں نہیں لائے، اکیلے کیوں آئے ہو، تو بچپن کے دوست کے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے۔ میرو وہ حاجی صاحب کہنے لگے کہ میرو، ہم زندگی میں ایک بار فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ آنے والی نسلوں کے مقدر اور ہمارے ساتھ ان کے سلوک کا ضامن ہے۔ آج سوچتا ہوں کہ میں نے گاؤں نہ چھوڑا ہوتا اور دین کو زندگی سے نہ نکالا ہوتا تو بچے بھی گھر میں ہوتے۔ ہم نے جس طرح دین کو نکال کر ترقی کی کوشش کی ہے، اس طرح پھر نافرمان اولاد، مادیت پرست رشتے اور تنہائی ہی مقدر ہوتی ہے۔ تم بچوں کو PhD کروا لو مگر دین سے دوری رکھو گے تو پھر ان سے احترام اور لگاؤ کا رشتہ بھول جاؤ گے۔ ہم ماں باپ کتنے بیوقوف ہیں، جدھر ہماری عزت، تحفظ اور فرما برداری کی گارنٹی ہے، ہمیں اونچی آواز سے بات کرنے سے منع کرنے والی تعلیمات ہیں،
ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں اور باعزت زندگی کی ضمانت دی ہے، ادھر سے ہم تمام توجہ ذہین بچے اور وسائل اس طرف لگاتے ہیں جہاں سے ہمیں رسوائیاں، تنہائیاں اور نفسا نفسی کا عالم ملتا ہے۔ حاجی صاحب اپنے دل کے بانبڑ کھول بیٹھے تھے۔ اتنی دیر میں حافظ صاحب نے اذان دی، سب نے نماز پڑھی۔ حاجی صاحب نے مستری کا ہاتھ تھام لیا۔ نیک بخت تم سیانے نکلے ہو، تم نے بچوں کو خدا اور رسول کے راستے پر لگایا ہے جس میں فلاح اور بہتری ہے۔ میں بڑے لوگوں، بڑے شہروں اور پیسے کی لالچ میں دنیا کے پیچھے بھاگ گیا۔ آج تم اور تمہارے بچے کامیاب انسان ہو کے تم حافظ قرآن کے والد ہو اور تمہارے بچوں کو مدرسے سے پیغام ملا ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، جبکہ میں اس دنیا کا انسان ہوں جہاں میرے بچوں کو میرے جنازے پر کھڑے ہونے کی ترتیب اور پڑھنے کی دعا کا بھی علم نہیں ہے۔ اگر وہ قبر پر مٹی ڈالنے آ بھی گئے تو اول تو یہ اب ممکن نہیں رہا۔ یہ مدرسے سے درویش پیدا کرتے ہیں، اللہ والے اور اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہیں بھی دین دنیا سے الگ پرائیویٹ مسئلہ بنے گا تو ہم مشکلات کا شکار رہیں گے۔ پردہ حسن ہے، عزت ہے، توقیر اور وقار ہے۔ جس دین پہ چھوڑ دیا مسلمان کی بیٹی اور مارکیٹ میں رکھے سودے میں فرق ختم ہو جائے، جبکہ ہماری کلاس میں بے پردگی فیشن ہے۔ جس دن تیرے اندر سے خوف خدا نکل گیا، سمجھ لے بربادی کے عفریت نے تیرا در دیکھ لیا۔ بچوں کو آکسفورڈ بھیجو لیکن مدرسے اور مسجد سے تعلق کو نہ توڑو، اس لیے کہ اس کا سبق مسجد مدرسے سے ملتا ہے جو اس کا اور اس کے ورثاء کی فلاح کا کام ہے۔ دیکھو، میں مہنگے ترین سکولز میں پڑھا کر، قیمتی ترین گاڑیوں میں بٹھا کر، برانڈڈ سوٹ پہنا کر اولاد کی محبت اور احترام سے محروم رہ گیا ہوں، کیونکہ میرا رشتہ مسجد اور مدرسے سے کمزور ہو گیا تھا، اور تم نے مسجد مدرسے سے جو دراصل اللہ سے تعلق ہے قائم رکھا۔ دنیا بھی بنا گئے اور آخرت بھی پاس ہے۔ اپنے بڑھاپے کو آسان، جنازے کو درست، گھروں میں برکتیں، ابر رحمت کا سایہ، اولاد کو فرما بردار، نیک اور کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا اور اپنی اولاد کا رشتہ اللہ سے اور اس کے قرآن سے مضبوط کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، ورنہ تمہاری قبر پر کوئی ڈاکٹر ہے تو دعاؤں کے نام دہرائے گا کیا؟ کوئی انجینئر ہے تو عمارتوں کے ڈیزائن بنائے گا، اور کوئی نئے موبائل اور گاڑی نمبر کی بات کرے گا، کوئی دنیا داری میں بے ایمانی کو کاروباری مہارت کا نام دے گا، اور میری طرح اولاد کے نام پر عذاب کے سلسلے پال لینا کیا خاک کامیابی ہے؟ تم نے میری طرح اولاد کو رزق کی دوڑ میں نہیں جھونکا، نہ سٹیٹس کی بٹی کی نظر کیا۔ تم نے اولاد کو صدقہ جاریہ بنایا، دین کی تعلیم اور تربیت دی جو تمہاری دونوں دنیاؤں کی کامیابی کی گارنٹی دی۔ تم قناعت پسند رہے، شکر گزار رہے اور فلاح پا گئے، اور میں مادیت کی دنیا کا اسیر بن گیا۔ اس دور میں سر پٹ بھاگا اور ہر سمت دوڑا، لیکن آج تھکا ہارا ناکام انسان تمہارے سامنے ہوں۔ حاجی صاحب کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو ان کی سفید داڑھی کو تر کر رہے تھے، اور اس بچے کی طرح جس کا سب سے پیارا کھلونا کوئی چھین کے بھاگ گیا ہو۔ میرو، تمہارے اور میرے انجام میں فرق صرف راستے کے انتخاب کا ہے۔ تم نے اللہ کا، اس کے دین کا راستہ اپنایا، اس نے مال اور دولت کے بغیر بھی تمہیں کامیاب اور اطمینان سے بھرپور زندگی دی، جبکہ میرا راستہ ہرس، ہوس اور لالچ کا تھا۔ میں دولت کما کر بھی ناکام انسان بن گیا ہوں۔ سامعین، یہ تھی وہ دردناک کہانی جو دو دوستوں کے درمیان ہوئی۔ دراصل یہی کہانی آج کے ہمارے اس معاشرے کی عکاسی کرتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کا مسجد، مدرسے اور دینی تعلیمات سے رشتہ مضبوط کرے۔
جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔